اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں شہر بانو صاحبہ جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. خوش آمدید انہیں کہیں گے. السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا مختصر ترین الفاظ میں کہ کس طرح سے کربلا کا واقعہ جو ہے یہ آخر پیش کیوں آیا, اس کی وجوہات کیا بنی؟ ہاں, مطلب واقعے کی تفصیلات میں ہم جاتے ہیں, بہت بات اس پر کرتے ہیں, لیکن ہم اس کی جڑ پر کم گفتگو کرتے ہیں کہ آخر اتنا بڑا سانحہ جس نے تاریخ کو, مسلمانوں کی اور بلکہ انسانیت کی تاریخ کو بالکل ایک ہلا کر رکھ دیا, اور اس کے بعد اس کی جو لہریں ہیں وہ صدیوں کا سفر طے کر کے مسلسل آنے والی جنریشنز کو ایک انسپریشن دیتی چلی جا رہی ہیں. تو کوئی تو ایسی طاقتور بات ہے نا اس معاملے میں, اور کوئی تو ایسا معاملہ ہے. تو مختصر ترین لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں کہ سانحہ کربلا یا امام حسین علیہ السلام کی تحریک کربلا اس لیے برپا ہوئی کہ اس وقت کی رائج حکومت میں اور پیغمبر کے لائے ہوئے قرآن میں کوئی رشتہ باقی نہیں تھا. صحیح. یعنی جو محنت آخری پیغمبر نے کی, جس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا, دیکھیے ختمی مرتبت کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا, اس پیغمبر کی آخری شریعت اور آخری کتاب, اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں اترنی تھی. تو جو نظام حکومت رائج ہو چکا تھا, جسے علماء, مفسرین, محققین پیغمبر کی کچھ احادیث کی روشنی میں کاٹ کھانے والی ملوکیت سے تعبیر کرتے ہیں, تو ایسی اس نظام حکومت اور سلطنت قائم ہو چکا تھا جس میں قرآن الماریوں میں بند تھا اور حکومت کا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں تھا, شریعت سے کوئی رشتہ نہیں تھا, پیغمبر کے کلام سے کوئی رشتہ نہیں تھا, انسانیت سے کوئی رشتہ نہیں تھا. اس صورتحال میں لوگوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے. میں نے کسی تقریر میں, کسی گزشتہ گفتگو میں امام حسین علیہ السلام کی ایک تقریر کا تذکرہ کیا تھا جو 58 ہجری میں آپ نے مقام منا میں کی تھی, کہ جو بھی وائس آف ڈسنٹ اٹھے گی نا, کوئی کہے گی, جو آواز کہے گی, جیسے ہجر بن عدی, انہوں نے کہا کہ نمازوں کے وقت خراب ہو رہے ہیں, تو میں پھر خطبے نمازوں کے, جمعہ کی نماز کا خطبہ نماز سے پہلے, عید کا خطبہ عید نماز سے پہلے, ہر چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے اپنے مزاج کے مطابق, تو وہ سر اپنے کندھے پر باقی نہیں رہتا تھا. اگر کوئی یہ ایسا بھی پایا جائے کہ نماز کے وقت میں وہ صاحب حکومت یعنی گورنر شورنر کوئی تقریر کر رہے ہوں اور نمازوں کے وقت جا رہے ہیں, تو لوگ چپکے سے اگر نماز ادا کر لیں اور ان کے جو ہرکارے ہیں وہ دیکھ لیں, تو اسی وقت اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے مجمع میں سے, اس کا سر کاٹ کر لا کر مجمع میں پھینک دیتے تھے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ٹیرر کی ویوز, یعنی اسلام کو اس قدر کوشش کی گئی ختم کرنے. ہاں, اس لیے کہ وہ ملوکیت چاہتے تھے نا, عربوں کے مزاج میں تھا ایک رتھلیس پاور, تو عرب اپنے مزاج کے مطابق حکومت کر رہے تھے, پیغمبر کی شریعت کے مطابق حکومت نہیں کر رہے تھے. تو امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ جو اگر اٹھتی, شور مچاتی اور قتل ہو جاتی تو اس کے قتل ہونے کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ ہوتا, یا اس کی آواز بلند کرنے کی آواز جو ہے وہ تاریخ کے ہر گوشے میں سنی جاتی. تو یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی شخصیت, کیونکہ آپ امام پیغمبر علیہ السلام کے نواسی ہیں, پیغمبر کے فرزند ہیں, پیغمبر کا گوشت اور خون ہے, آپ کے گھر میں وحی اتری, آپ کے گھر میں کتاب اتری, آپ کے گھر میں فرشتوں کا آنا اور جانا لگا رہا, آپ سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں تھی. لہٰذا آپ ہی پر یہ بات لازم آتی تھی کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ایسی تحریک برپا کریں کہ فرق کر دیں ملوکیت میں اور نبوت. امام حسین علیہ السلام کی تحریک کربلا نے نبوت کو الگ کر دیا, ملوکیت کو الگ کر دیا. اب قیامت تک کے لیے جبر کی بادشاہت اور ملوکیت کبھی بھی نبوت کا لبادہ پہن کر لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتی. بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح کہا. اب اس میں سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام, یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کن لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اس تحریک میں. دیکھیے تحریکیں ہمیشہ وہ کامیاب ہوتی ہیں جس میں لیڈر اور لیڈر کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کوہرنس ہو, اور جو لیڈر اچھی کوارڈینیشن ہو. ہاں, کوارڈینیشن ہو. اب اگر آپ ایسے لیڈر کو لے لیں جس کے اب پاس ٹارگٹ کوئی واضح نہ ہو, تو فالوورز جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اوبیسلی ایسے. اور اگر فالوورز ایسے لے لیں جو جن کے دل کے حوصلے کمزور ہوں, تو لیڈر بیچارہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور فالوورز پیچھے سے فرار ہو جاتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کی یہ واحد تحریک ہے جس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے اصحاب ہیں جو نہ پیغمبر کے ساتھ اتنے مضبوط اصحاب تھے, نہ میرے والد کے ساتھ تھے, نہ میرے بھائی کے ساتھ تھے, لیکن میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں. اچھا, اب ان کی ذرا آپ غور کریں کہ وہ اصحاب کون تھے. ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اصحاب تھے, جو جناب علی مرتضیٰ کے اصحاب تھے. اس لیے عمر رسیدہ لوگ ہیں امام حسین علیہ السلام, جنہوں نے پیغمبر کا دور دیکھا, جنہوں نے امام علی خلافت راشدہ کا پورا پیریڈ دیکھا, انہوں نے امام علی کے جو معرکے ہیں وہ دیکھے, اور جو جوان ہیں وہ فقط وہ ہیں جو بنی ہاشم کے جوان ہیں. صحیح صحیح. 18 برس, 20 برس, 22 برس. اب اس میں بھی کون ہے؟ اولاد علی ابن ابی طالب, اولاد عقیل, اولاد جعفر. یہ مین ہیں جن کی اولادیں ہیں وہاں پر, جو 18 اور 20 بنی ہاشم کے جوان ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, گنتے ہیں.
تو وہ صرف یہ لوگ ہیں. باقی جتنے ہیں امام حسین اسلام کے دوست وہ موسٹلی وہ ہیں جو اصحاب رسول ہیں. انہوں نے پیغمبر کے سے لے کر 61 ہجری تک کے پورے ماحول ان کے سامنے ہے, اور وہ اتنے کمیٹڈ لوگ ہیں. جیسے کل میں نے جناب حبیب نے مظاہر کا تذکرہ کیا, اسی طرح جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں, یہ بھی 75-80 کے قریب ان کی عمر ہے. اتنے بوڑھے تھے کہ جو یہ پلکیں تھیں انہیں کھینچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اوپر کرو اور اس پر کپڑا باندھ دو تاکہ مجھے میدان تو نظر آئے, آنکھوں پر یہ اتنے گر چکے تھے. اسی طرح بریر حمدانی ہیں, اسی طرح زہیر ابن قین ہیں. یہ سارے لوگ بزرگ لوگ ہیں, لیکن ان کے سامنے تاریخ کا پورا نقشہ موجود ہے, اور یہ کمیٹڈ لوگ ہیں پیغمبر کی کتاب کے ساتھ, پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ, پیغمبر کے کلام کے ساتھ. تو کمٹمنٹ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ تھی. اچھا, اب یہ لوگوں کو راستے سے کئی لوگوں نے ملنے کی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. وہ سمجھے کہ آپ کوئی جنگ و جدل کریں گے اور کچھ مال غنیمت, جو عربوں کا دستور تھا, بالکل حکومت بن جائے گی, ہمیں بھی عہدہ مل جائے گا. آپ نے رک کر ہر موقع پر بتانا شروع کیا, نہیں ہمارا سفر جو ہے نا وہ موت کا سفر ہے. تو جب بھی سنتے تھے موت کا سفر ہے, کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں, تو لوگ ادھر ادھر آہستہ آہستہ اپنے راستے چھوڑ جاتے تھے. لیکن جو چلے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, زہیر راستے سے ساتھ ہوئے, مسلم ابن اوسجہ اور زہیر حبیب نے مظاہر اور دوسرے لوگ کوفے سے آئے. اچھا, ایک بات اور بھی یہاں بہت اہم ہے کہ عام طور پر بنی امیہ نے چونکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ امام علی کا اور پھر امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ اور جو لشکر بنے وہ ہمیشہ کوفے سے بنے, اہل عراق. دیکھیے آپ مدینے سے نکلتے ہیں, سوائے خاندان کے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. کیا نہیں پتا لوگوں کو کہ معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں. جب جناب عبد الرحمن بن ابو بکر نے مروان کو چیلنج کیا اور اس کو سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اس نامینیشن پر جو یزید کی تھی, تو انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے نا. کس اہل مدینہ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کے قتل کے اوپر شور مچایا سوائے ام المومنین حضرت عائشہ کے. ان کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ ان کا بھائی قتل کر دیا گیا. اس کے علاوہ مجھے کوئی آواز بتا دیجیے, کوئی آواز نہیں. بالکل مکے میں کوئی تہلکہ نہیں مچا. امام حسین علیہ السلام تقریباً 3.5 مہینے مکے میں قیام کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حالات کس. مکے میں کوئی حالات متغیر نہیں ہوتے, کسی کے دل میں کوئی تکلیف نہیں پیدا ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ لوگ گورنمنٹ کی اور حکومتوں کی لیگریز کی عادی ہو چکے تھے. بالکل ایسے مال غنیمت سے پیٹ بھر چکے تھے, اپنے مالی مفادات کے تحفظ میں لگے ہوئے تھے, اپنے اور اپنے اولادوں اور اپنے خاندانوں کی ویل بینگ ان کے پیش نظر پریورٹی تھی ان کی. ہاں, ان کی پریورٹی دین نہیں تھا, نہ ان کی پریورٹی پیغمبر کی بات تھی, نہ قرآن تھا. ان کا جو معاملات اسٹیٹس کو چل رہے ہیں چلتے رہے, وہ ہمارے معاملات صحیح ہے. اور اس کے باوجود انہیں جنت کی خواہش تھی. امام حسین علیہ السلام کے الفاظ بالکل صحیح. تو نہ خدا کے لیے جان کو خرچ کیا, نہ اپنے مال کو خرچ کیا, اور جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں. تو نہ مکے سے کوئی ساتھ ہوا, نہ مدینے سے ساتھ ہوا. اب اسی طرح امام علی کے بھی جو لشکر بنے آپ کی لڑائیوں میں, وہ سارا کا سارا اہل عراق تھے, اور وہ بھی مینلی کوفہ. تو اگر امام حسین علیہ السلام کے آپ ساتھیوں کی فہرست کو دیکھیں تو بنی ہاشم کے علاوہ جتنے تھے اہل کوفہ تھے. بالکل, یا یمن کے کچھ لوگ تھے یا کوفہ کے کچھ لوگ تھے. اچھا, اب بنی امیہ نے دیکھا کہ ہمیشہ یہی ہمارے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں اہل کوفہ, تو ایک کیمپین چلائی ان کے خلاف کہ کوفی لا یوفی, کوفیوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے, کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلایا, کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا. ہرگز بھی ایسی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے خط لکھ کر بلایا وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں موجود تھے, اور جو موجود نہ ہو سکے جیسے سلمان بن سروع قضائی اور ان کے ساتھی, وہ جیلوں میں تھے. اور اس کے بعد جو ریپینٹرز کی تحریک چلی, تبابین کی تحریک, وہ ساری کی ساری ان لوگوں نے اٹھائی. وہ 4000 سے زیادہ لوگ جو جیلوں میں بند کر دیے گئے تھے, انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور اس لگے ہوئے دھبے کو اپنے خون سے دھو دیا. تاریخ عالم میں ایسی تبابین کی مثال جیسی مثال نہیں ملتی. بالکل ایسے ہی ہے. دیگر بھی ہم کچھ انہی مثالوں کو ڈسکس کریں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا, ہم نے ذکر کیا وہ عوامل کون کون سے تھے جنہوں نے داستان کربلا کو مزید دردناک بنا دیا؟ اچھا, ان عوامل میں جس نے اور دردناک بنایا وہ حکومت وقت کا ٹارچرس بیہیویئر. ایک ہوتی کہ آپ کے مخالفت ہے کسی گروہ کے ساتھ, یا آپ کو وہ چیلنج ان کی طرف سے آ رہا ہے, یا وہ آپ کے بات سے متفق نہیں ہے. تو ہر دور میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی جب کوئی جیسے نصارہ نجران تھے, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا, پیغمبر ان کی بات کو سنا, ان کے ساتھ مذاکرہ کیا, مباہلے کی تو نوبت نہیں آئی. تو یہ ایک شریفانہ رویہ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو جبر کی حکومت تھی, یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت, وہ وائس آف ڈیسنٹ کو یا اپنے مقابلے میں کھڑے ہونے والی ہر قوت کو ایسے دبانا چاہتی تھی کہ باقی لوگوں کے دلوں میں بھی ٹیرر بیٹھ جائے. ختم کیا جا رہا تھا. بالکل.
ان میں سے دیکھیے جب امام حسین علیہ السلام کو شہر کوفہ نہیں آنے دیا گیا، اور آپ کو نینوا کی زمین پر جسے کربلا کہتے ہیں، جو بالکل بیاب و گیا حصہ تھا، یعنی فرات کے دریا بہ رہا ہے لیکن دریا کے قریب نہیں ٹھہرنے دیا گیا، نہیں ٹھہرنے دیا گیا، فوجیں اپنی وہاں پہ بٹھا ہاں وہاں اپنے فوجوں کو رکھا اور آپ کے خیمے وہاں سے اکھاڑ دیے گئے 4 محرم کو، اکھاڑ کر اتنی دور کیے دریا سے کہ جہاں صحرائی کیفیت ایک درخت بھی نہیں تھا۔ اور جب دیکھیں صحراؤں میں اور اس طرح کی زمینوں پر دریا بہتے ہیں تو ان کے قریب تو گرینری ہوتی ہے لیکن دور دور پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس گرمی کی شدت میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں صحرا کی خیمے لگوا دیے گئے۔ اب دیکھیے خود صبر کرنا آسان ہوتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبر پر کیسے آپ کنورٹ کریں؟ مطلب آپ 4 سال کے بچے کو، 2 سال کے بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو آپ کیسے سکھائیں کہ صبر کرو؟ بالکل۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ 4 محرم سے ہی جب پہ ہٹا دیے نا یہ خیمے، تو 5 محرم کو یہ میسج آیا ابن زیاد کا عمر سعد کو کہ پانی پر کنٹرول کرو، تو دریا پر پہرے لگا دیے 5ویں محرم سے۔ اچھا اب اس کے بعد جو 5ویں محرم سے 6 محرم 2 دن پانی آیا، وہ کس طرح آیا؟ وہ لڑائی لڑ کر آیا۔ 6 محرم کو جناب بریر حمدانی نے دیکھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے اور بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تو آپ نے ایک دستہ لیا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، اور وہ دستہ لے کر آپ نے دریا کے اس طرف حملہ کیا جہاں پر کم فوجیں آپ کو نظر آئیں، اور وہاں سے کچھ مشقیں آپ نے پانی کی بھری۔ اچھا اب وہ جو مشقیں لے کر آئے تو وہ مشقوں میں بچے چونکہ پیاسے تھے وہ مشقوں سے لپٹ گئے اور بے خیالی میں بچوں نے وہ مشقیں کھول ڈالی، تو وہ پانی بھی اس طرح خیموں میں نہیں پہنچ سکا جس کے لیے اتنی کوشش جناب بریر حمدانی اور ان کے دستے نے کی۔ 7ویں محرم کو یہ حکم آیا کہ اب ایک قطرہ پانی بھی خیام امام حسین علیہ السلام میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بدترین قسم ہے ٹارچر کی، کہ کسی کو پیاس سے مارا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جانور کو بھی پیاسا اس کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور کہا کہ اس کے بار اس کے سامنے پانی رکھو تاکہ وہ جانور پانی پی لے۔ اور ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کسی جانور کو بھی اس طرح ماریں کہ وہ اس کو بھوک اور پیاس میں تکلیف دے کر اس کو قتل کیا جائے۔ پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کی اولاد 50 سال کے اندر ایک ایسا مزاج ڈیولپ ہو گیا اقتدار کا اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو پیاس کی ٹارچر دی، پانی کی، اور صحرا میں۔ ارے ایک روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، اس روزے میں چند گھنٹے ہی ہم پیاسے رہتے ہیں نا تو بلک کر ہم بے حال ہو رہے ہوتے ہیں، اور افطار کے وقت پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کچھ ملے کھانے کو یا نہ ملے، دل بھر کے پانی پی لیں۔ چند گھنٹوں کی میکسیمم روزہ کتنا 12-13 یا بہت بڑھ جائے تو 14 گھنٹے، یہاں 3 7 8 9 اور عاشور کا دن سارا عصر عاشور تک۔ آپ یہ دیکھیے کہ 7 کا پورا دن، 8 کا پورا دن، 24 گھنٹے 9 کا پورا دن، اور عصر عاشور تک، اور شہادت امام 4 دن پیاس پانی میں۔ اب یہ اتنی، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ تمہاری آزمائش ہے، خوف سے، بھوک سے، نقص اموال سے، نقص ثمرات سے، اور صابرین کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبری ہے۔ صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے آپا، انتہا۔ اچھا لیکن امام حسین علیہ السلام دیکھیے اولاد اسماعیل ہیں، ٹھیک ہے، اور اولاد اسماعیل کا کیا فخر ہے کہ اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ بہہ اٹھا۔ بالکل۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر ایک ٹھوکر مارتے تو فخر اسماعیل تھے، پانی کا چشمہ بہہ اٹھتا، ٹھیک ہے۔ کون ہے آپ؟ ذبح عظیم، وفدیناہ بذبح عظیم، اسماعیل کے لیے دمبا ذبح ہوا اور اس کو تبدیل کر دیا گیا ذبح عظیم سے، تو ذبح عظیم امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک ٹھوکر مارتے کربلا کی زمین پہ، پانی کے چشمے بہہ اٹھتے، لیکن پھر اس طرح صبر کی وہ منزلیں نہ طے ہوتی، وہ مثالیں کیسے، آزمائش کی وہ تکلیفیں نہ طے ہوتی۔ اچھا آپ یہ دیکھیے نا کہ اس سب تکلیف میں پیاس کی امام زین العابدین علیہ السلام بخار کی کیفیت میں، اور بخار میں پانی کا نہ ہونا۔ جناب علی اصغر امام حسین علیہ السلام کا 6 مہینے کا بچہ، جو 1 مہینے کی عمر سے نکلا ہے مدینے سے، 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا بچہ بغیر پانی کے۔ جناب سکینہ کی عمر 4 سال ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر 5 برس ہے۔ اس طرح کے بہت سارے بچے ہیں، 4 سال، 2 سال، 5 سال، 6 سال، وہ پانی بغیر پانی کے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی کمر کو توڑا جائے، انہیں
میت پر آمادہ کیا جب بچے بلک بلک کر روئیں اور بیویاں شور مچائیں، لیکن وہی بھول گئے کہ یہ خاندان تو خاندان نبوت ہے. بالکل. تو امام حسین علیہ السلام کو ان ٹیکٹکس کے ذریعے سے اپنے موقف سے نہیں ہٹایا جا سکتا. اور ہم مقاتل کی کسی کتاب میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی بچے نے، کسی بیوی نے، کسی جوان نے، کسی بوڑھے نے امام حسین علیہ السلام کو کہا ہو کہ پیاس تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، فرزند رسول آپ بیعت کر ہی لیجئے، بعد میں دیکھا جائے گا. کسی نے نہیں کہا، سب نے کہا ڈٹے رہیے اپنے موقف کے اوپر. ہماری جان پیغمبر کی شریعت سے بڑی نہیں ہے، ہماری جان قرآن سے بڑی نہیں ہے، ہماری جان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے زیادہ اہم نہیں ہے. تو یہ چیزیں دیکھیے، ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. جب یہ ٹارگٹ ہو تو پھر کوئی چیز کی اہمیت نہیں رہتی. امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا اتنا بڑا غلبہ تھا کہ اگر تھوڑا بہت بھی کہیں پانی ہوگا تو وہ بچوں کو یوٹیلائز کر دیا گیا ہوگا. جب جناب علی اکبر نے اپنے والد لڑائی لڑتے لڑتے واپس آئے اور والد سے سوال کیا کہ اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا بابا تو میں جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیتا. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے منہ میں اپنی زبان دو. بیٹے نے اب زبان منہ میں ڈال دی باپ کے، تو فوراً کھینچ لی. کہا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح خشک ہو چکی ہے. اس طرح پیاس کا غلبہ تھا امام حسین علیہ السلام کے خود اپنی ذات پر کہ چمڑا جس طرح سوکھ جاتا ہے اس طرح آپ کی زبان سوکھ چکی تھی. تو یہ پیاس 7ویں محرم وہ دردناک دن ہے جس دن سے خیام اولاد پیغمبر میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے. آج کے دن ہمیں پانی پیتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپ جانے چاہیے اور ہمیں اچھی غذا کھاتے ہوئے ہمارے دل کو، ہمارے ضمیر کو ہل جانا چاہیے کہ کون سا وہ دن ہے آج کہ جس دن پیغمبر کی اولاد پانی کے قطرے کے لیے ترس رہی تھی. تو یہ کربلا کی داستان دیکھیے، یہ سختیاں کیوں اٹھائی گئیں؟ دین ہے پیغمبر کی بقا. دین کیا ہے؟ راستہ. کون سا راستہ؟ سلامتی کا راستہ. اگر یہ سب تکلیفیں اٹھا کر اولاد پیغمبر کی ہمیں سلامتی مل جائے، آپس میں امن مل جائے، آشتی مل جائے، سچ اور جھوٹ پہ فرق کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، عدل کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ظلم کے خلاف ہمارے اندر آواز بلند کرنے کی صلاحیت نمودار ہو جائے، تو یہ تحریک کربلا کا ثمر ہے. اب ہم یاد تو کرتے ہیں تحریک کربلا کو کیونکہ تحریک ہے. دیکھیے واقعہ نہیں ہے، پوری تحریک ہے. بالکل. اچھا، تحریکوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تحریک کیا ہوتی ہے؟ مسلسل چلتی رہنے والی چیز. بالکل ایسے. وہ اسٹینڈنگ واٹر نہیں ہوتا، وہ ایک موونگ گشنگ واٹر ہوتا ہے تحریک، جو ہر دور کے ذہن کو سیراب کرتا رہتا ہے. صحیح کہا. آج کسی وقت پر بھی اب ہمارے یہاں لائرس کی موومنٹ کھڑی ہوئی، ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کی موومنٹ کھڑی ہوئی، ہمارے یہاں مارشل لا کے خلاف تحریکیں چلیں. اس ملک میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا. بالکل. ہر جگہ حسینیت اور یزیدیت کا تذکرہ تھا. بالکل. ہر بڑا آدمی جس نے تحریک کو لے کر چلا اور اس نے کہا کہ میں حق پر ہوں، اس نے کہا میرا رشتہ تو حسینیت کے ساتھ ہے اور میں وقت کی یزیدیت کے خلاف ہوں. تو ہر وہ آدمی جو کسی بھی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میرا سٹانس بالکل رائٹ فل سٹانس ہے، وہ اپنا رشتہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کسی ایک وقت میں محدود نہیں ہیں، وہ تاریخ کے سفر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یزید یہ سمجھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، یا بنی امیہ یہ سمجھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو آپ کی آواز بھی چپ ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے منظر سے غائب ہو جائیں گے. آپ کا قتل آپ کو ایک ایسے منظر میں لے آیا کہ جو قیامت تک نہ ختم ہونے والا منظر ہے، اور تاریخ کے ہر باضمیر نے آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا اپنے لیے فخر سمجھا. بالکل ایسے. تو امام حسین علیہ السلام تاریخ کے منظر سے نہیں ہٹے، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور طریقے سے تاریخ کے منظر میں نمودار ہو گئے اور زندہ ہو گئے، اور ایسے زندہ. اور پھر آپ نے ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو آپ کس کو امداد کے لیے بلا رہے تھے؟ آپ کو تو سارا اہل قافلہ شہید ہو چکے تھے اور سامنے جو لشکر تھا وہ قاتلوں کا تھا. تو آپ کس کو آواز دے رہے تھے؟ تاریخ کے ہر باضمیر شخص کو آواز دے رہے تھے، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے جو میرا ناصر و مددگار ہو. تو آپ یقین رکھیں کہ مذہب اور ملت اور زبان اور ایتھنیسٹی سے بالا تر ہو کر ہر وہ شخص جو سچ کے لیے بات کرتا ہے، عدالت کی بات کرتا ہے، حقوق بشر کی بات کرتا ہے، اور کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، وہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ کون مسلمان میری مدد کرے، کون میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا میری مدد کرے. آپ نے ایبسلوٹ جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو ہر وہ شخص جو انسان کے حق کے لیے اور وقار کی ڈگنیٹی کے لیے بات کرتا ہے، آپ یقین کریں وہ تاریخ کے کسی بھی گوشے میں ہو اور کسی بھی حصے میں ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیتا ہے.
تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ہم بہت سارے زندگی کے ایسے سیگمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ موجود ہیں اور ابھی تک اس کا جواب دیتے ہیں اور رہتی دنیا تک جواب دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.